بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج ہم عربی گرامر کا سبق نمبر 31 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں مستثنا منہ اور مستثنا کی اقسام اور اعراب کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اس کی بہت ساری امثلہ استعمال ہوئی ہیں۔ چند ایک پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ تو الا حرف استثناء ہے، یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ الا حرف استثناء ہے اور ابلیس مستثنا ہے، اس کو نکالا گیا ہے ما قبل سے۔ اسی طرح فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ غَيْرَ الَّذِي غَيْرَ حرف استثناء استعمال ہو رہا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ غَيْرَ حرف استثناء استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ الا علی الخاشعین، الا حرف استثناء ہے، یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، الا حرف استثناء استعمال ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے مستثنا کی تعریف۔ مستثنا وہ اسم ہے جو کلمات استثناء کے بعد واقع ہو اور جس سے ظاہر ہو کہ جس چیز کی نسبت ما قبل کی طرف ہو رہی ہے تو مستثنا اس سے خارج ہے، یعنی ما قبل میں جس چیز کی طرف نسبت ہے تو بعد والا لفظ اس سے خارج ہوگا۔ مستثنا ہونا اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ چند کلمات استثناء، حرف استثناء ہم نے پڑھے، کلمات استثناء جن کے بعد مستثنا واقع ہوتا ہے۔ کلمات استثناء یہ ہیں الا، غیر، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا اور ما عدا۔ مستثنا منہ، حروف استثناء سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنا منہ کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی القوم الا زیدا، میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا، تو دیکھیں الا حرف استثناء ہے، اس کے بعد زیدن مستثنا ہے اور القوم مستثنا منہ ہے، تو آنے کی نسبت ما قبل کے ورب فعل کی نسبت قوم کی طرف آنے کی نسبت ہو رہی تھی، تو اللہ نے بتایا کہ زید اس نسبت سے خارج ہے، یعنی ساری قوم آئی ہے لیکن زید نہیں آیا۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ مستثنا کی قسمیں، مستثنا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مستثنا متصل، ایک ہوتا ہے مستثنا منقطع۔ مستثنا متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو، پھر حرف استثناء لا کر اس کو خارج کیا گیا ہو، یعنی پہلے داخل ہو پھر خارج کیا گیا ہو۔ جیسے جاء القوم، تو ما قبل میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، الا زیدن، آئی قوم مگر زید نہیں آیا، تو آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی، قوم میں زید داخل تھا، الا حرف استثناء لا کر زید کو قوم سے خارج کر دیا گیا۔ مستثنا منقطع وہ مستثنا ہے جو نہ استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو نہ بعد میں داخل ہو، جس طرح کہ سجد الملائکۃ الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا، تو ما قبل میں سجدہ کی نسبت ہو رہی ملائکہ کی طرف، فرشتوں کی طرف، تو ابلیس ملائکہ میں استثناء سے پہلے بھی داخل نہیں تھا، بعد میں بھی داخل نہیں ہے۔ سجدہ فرشتوں نے کیا ہے، ابلیس نے نہیں کیا، یعنی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ یہاں پر الا حرف استثناء ہے اور ابلیس مستثنا منقطع ہے، کیونکہ استثناء سے پہلے بھی یہ ملائکہ میں داخل نہیں تھا، برخلاف اس کے کہ زید قوم میں پہلے داخل تھا پھر الا کے ذریعے خارج کر دیا گیا۔ ابلیس پہلے بھی داخل نہیں تھا، بعد میں بھی داخل نہیں ہے، اس لیے الا ابلیس مستثنا منقطع ہے۔ تو یہ اسی مثالوں کی وضاحت ہے۔ پہلی مثال میں زید استثناء سے پہلے داخل تھا، بعد میں اس کا اخراج کیا گیا ہے الا حرف لا کر۔
مثال کی ترکیب پڑھیں، اس سے مزید بات واضح ہو جائے گی. جا القوم الا زیدن. جا فعل ہے، القوم ہے اور آگے کے لیے مستثنا منہ ہے. الا حرف استثناء ہے، زیدن مستثنا ہے. مستثنا منہ مستثنا سے مل کر فاعل ہوا جا فعل کا. جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ایک اور اعتبار سے مستثنا کی دو قسمیں ہیں، مستثنا مفرغ، مستثنا غیر مفرغ. مستثنا مفرغ وہ مستثنا ہے جس کا مستثنا منہ مذکور نہ ہو. مفرغ خالی ہے یعنی ما قبل میں مستثنا منہ مذکور ہی نہ ہو. جیسے ما جاءنی الا زید، نہیں آیا میرے پاس مگر زید، یعنی صرف زید آیا ہے. تو اس کا زید کس میں داخل تھا، کس سے خارج ہے؟ ما قبل میں مستثنا منہ مذکور ہی نہیں ہے، نہیں آیا میرے پاس مگر زید، صرف زید آیا ہے. تو اس مثال میں زید مستثنا ہے، الا حرف استثناء ہے، مستثنا منہ مذکور نہیں ہے. اور مستثنا غیر مفرغ کیا ہے؟ وہ مستثنا ہے جس کا مستثنا منہ مذکور ہو. جاء القوم الا زیدن، اس مثال میں القوم مستثنا منہ ہے، الا حرف استثناء ہے، زید مستثنا ہے. یہاں مستثنا منہ مذکور ہے تو اس لیے غیر مفرغ ہے، اور جہاں مذکور نہ ہو وہ مفرغ ہوگا. مستثنا کا اعراب کیا ہوگا؟ جس کلام میں استثناء ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کلام موجب ہوتا ہے، ایک کلام غیر موجب ہوتا ہے. کلام موجب وہ جملہ جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو، جیسے جاء القوم الا زیدن، آیا میرے پاس کون مگر زید، یعنی زید نہیں آیا. تو اس میں جاءنی ہے، اس میں نفی بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں، روکا بھی نہیں گیا اور استفہام بھی نہیں ہے. تو یہاں مثبت ہے، جاء القوم، آئے میرے پاس قوم. تو یہاں نہ نفی ہے، نہ نہیں ہے، نہ استفہام ہے، اس لیے یہ کلام موجب ہے. کلام غیر موجب وہ جملہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام موجود ہو، ان میں سے کوئی چیز موجود ہو. جیسے ما جاءنی احد الا زیدن، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک مگر زید، یعنی آیا. تو ما جاءنی، ما نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے یہ کلام غیر موجب ہے. الا کے بعد مستثنا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مستثنا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں الا کے بعد مستثنا کا اعراب بدلتا رہتا ہے. نمبر ایک، کلام غیر موجب ہو اور مستثنا منہ مذکور ہو. تو مستثنا پر دو طرح سے اعراب آتے ہیں. نمبر ایک کیا ہے؟ کلام کون سا ہو؟ غیر موجب ہو، اس میں نفی نہیں استفہام ہو، اور مستثنا منہ مذکور ہو یعنی مفرغ نہ ہو، غیر مفرغ ہو. تو مستثنا پر دو طرح سے اعراب آتا ہے. ایک بطور استثناء منصوب ہوتا ہے، اس طرح ما جاءنی احد الا زیدن. اب اس مثال میں یہ کلام غیر موجب بھی ہے کیونکہ ما آ گیا، اور یہ مستثنا منہ اس میں مذکور بھی ہے زیدن، اس میں زیدن مستثنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس پر دو طرح، ایک بطور استثناء کے منصوب ہے، بطور استثناء کے منصوب ہے، دوسرا مستثنا کے طور پر منصوب ہو. دوسرا یہ ہے کہ بطور بدل مستثنا منہ کے تابع ہو، یعنی جو اعراب مستثنا منہ کا ہوگا وہی اس کا ہوگا. اس طرح ما جاءنی احد الا زیدن، اس مثال میں ما بھی ہے، یہ کلام غیر موجب ہے، احد مستثنا منہ مذکور بھی ہے، اور زیدن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں بطور، یہ احد سے بدل واقعہ ہو رہا ہے کیونکہ احد مرفوع ہے اس لیے یہ بھی مرفوع ہے. تو کلام غیر موجب ہو، مستثنا منہ مذکور ہو، تو مستثنا پر دو طرح کے اعراب آ سکتے ہیں. نمبر ایک بطور استثناء کے منصوب ہوگا، دوسرا بطور بدل مستثنا منہ سے بدل بن کر جو اعراب مستثنا منہ کا ہوگا وہی اعراب مستثنا کا ہوگا. کلام نمبر دو، کلام غیر موجب میں مستثنا منہ مذکور نہ ہو، یعنی کلام غیر موجب ہو لیکن مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا. جیسے ما جاءنی الا زیدن، تو نہیں آیا میرے پاس مگر زید. تو اس کلام، یہ کلام غیر موجب ہے کیونکہ ما واقعہ ہے، ما نہیں نفی کے لیے آتا ہے، اور مستثنا منہ مذکور نہیں، اس لیے زیدن جا فعل کے تابع ہے تو اس کا فاعل واقعہ ہو رہا ہے زیدن.
تو اس لیے مرفوع ہے. ما رأیت الا زیدن، اس مثال میں ما ہے کلام غیر موجب ہے، مستثنی منہ مذکور نہیں، تو زیدن رأیت فعل بفاعل ہے، اس کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اس لیے منصوب ہے. ما مررت الا بزیدن، اس مثال میں مررت فعل بفاعل ہے، ما نفی کے لیے کلام غیر موجب ہے، مستثنی منہ مذکور نہیں، زیدن مجرور ہے کیونکہ با حرف جار کی وجہ سے. خلا ادا ما خلا ما ادا کے بعد مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی چاروں کے بعد خلا ادا ما خلا اور ما ادا کے بعد سجا عن القوم خلا زیدن، خلا زیدن ادا زیدن ما خلا زیدن ما ادا زیدن، یہ منصوب ہوتا ہے. غیرہ سوا سوا حاشا کے بعد مستثنی مجرور ہوتا ہے، جیسے جا عن القوم غیر زیدن سوا زیدن سوا زیدن حاشا زیدن. فائدہ، لفظ غیرہ پر وہی اعراب آئے گا جو الا کے بعد مستثنی پر آتا ہے تمام صورتوں میں. جس طرح جب مستثنی منصوب ہوتا ہے تو غیرہ بھی منصوب ہوگا، جب مستثنی منہ کے تابع ہوگا اعراب میں تو غیرہ بھی تابع ہوگا. اس طرح کی مثالوں سے واضح ہو رہا ہے. جا عن القوم غیر زیدن، تو غیرہ پر اعراب منصوب ہے کیونکہ مستثنی جو ہوتا ہے بطور استثناء کے منصوب ہوتا ہے. سجد الملائکۃ غیر ابلیس، یہاں بھی منصوب ہے. ما جاءنی احد غیر زیدن یا غیر زیدن، یہ کلام غیر موجب ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے، تو اس پر دو طرح کا اعراب مستثنی پر آتا ہے، تو دو ہی طرح کا اعراب غیرہ پر آئے گا. غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور غیرو بدل بنا کر فاعل سے غیرو پڑھ سکتے ہیں. ما جاءنی غیر زیدن، غیرو اس لیے کہ بطور فاعل کے جاء کیونکہ کلام موجب ہے مستثنی منہ مذکور نہیں، تو یہ عامل کے تابع جاء فعل کا فاعل ہے، بطور مرفوع ہو رہا ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو رہا ہے. فائدہ، لفظ غیر یہ اصل وضاحت و صفت کے لیے ہے، جیسے غیر المغضوبی میں لفظ غیر صفت کے معنی میں آتا ہے لیکن کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح الا استثناء کے لیے وضع کیا گیا اصل میں، لیکن کبھی صفت کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تو اسی طرح لا الہ الا اللہ ای غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تو یہاں بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے، یعنی غیرہ کی اصل وضع صفت کے لیے ہے، کبھی استثناء کے لیے آتا ہے، اور اللہ کی اصل وضع استثناء کے لیے ہے اور کبھی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق کے لیے ہم نے مستثنیٰ کو پڑھا، مستثنی منہ کو پڑھا، مستثنی کی اقسام کو پڑھا، کلام موجب غیر موجب، مستثنی مفرغ غیر مفرغ کو پڑھا، مستثنی متصل منقطع کو پڑھا، اور مستثنی کے اعراب کی مختلف صورتیں پڑھی، غیرہ کے اعراب کی مختلف صورتیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم نصیب سلیم نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سبق میں ہم مجرورات کو تفصیلاً پڑھیں گے. 2 مجرورات ہیں، دونوں کو تفصیلاً آنے والے سبق میں پڑھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.